بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. بزرگان محترم، برادران اسلام اور دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہے، ان نعمتوں کے بارے میں قرآن میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر ہماری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں شمار کر سکتے، گن نہیں سکتے. ہم اور آپ مل کر اپنی زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر موڑ پر جو کچھ اللہ تعالیٰ ہمیں نوازتے ہیں، ان پر اگر ہم تصور کریں، ایک دسترخوان پر بیٹھ کر ذرا یہ غور کریں کہ جو کھانا اللہ تعالیٰ نے دسترخوان پر بھیجا ہے وہ میری محنت کے نتیجے میں نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عطا و اللہ کی بخشش ہے. اور اس کھانے کے آنے کے بعد اگر میری انگلیاں ان کھانوں کا لقمہ تیار کر پاتی ہے تو یہ اللہ کی نعمت. اگر میرا ہاتھ اٹھا کر اسے منہ میں رکھ پاتا ہے، یہ اللہ کی نعمت. میرے دانت سالم ہیں اور اس کو چبا پاتے ہیں تو یہ اللہ کی نعمت. اگر گلا اس کو اتار پاتا ہے اور بدن اس کو ہضم کر پاتا ہے، پیٹ اس کو ہضم کر سکتا ہے، یہ نعمت. اسی لیے کسی کہنے والے نے اتنی بڑی بات کہی ہے، فرمایا اگر میرے اور آپ کے پیر چل کر آرام سے بیت الخلا جا سکتے ہوں، میرے اور آپ کے ہاتھ بیت الخلا میں اپنا کپڑا بذات خود اتار سکتے ہوں اور بیٹھ کر اطمینان سے ہم فارغ ہو سکتے ہوں، اتنا کام اگر ہم خود کر لیتے ہیں تو ہم وقت کے بادشاہ ہیں. اس لیے کہ اگر یہ کام نہیں ہو سکتا، دوسروں کے ہاتھوں کرنا پڑے تو پھر ہم محتاج ہو جائیں گے، فقیر بن جائیں گے. اگر یہ سارے کام ہم اپنے آپ خود کر پاتے ہیں تو ہم وقت کے بادشاہ ہیں. بہرحال بے شمار نعمتیں ہیں جس کا کوئی انداز نہیں اور جس کی کوئی انتہا نہیں. بے انتہا نعمتیں میرے اللہ نے دے رکھی ہے. ان تمام نعمتوں میں آج کی اس مجلس میں ایک بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی میں آپ کے سامنے ذکر کرنے والا ہوں. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. من جملہ ان نعمتوں کے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، ایک بہت بڑی نعمت میرے اور آپ کے گھر میں، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں سے نوازا ہے، اس نعمت کا نام ایک اولاد ہے، بچہ. ہر ماں باپ کا شادی کے بعد ایک چاہنا ہوتا ہے، خواہش ہوتی ہے کہ ہر آدمی یہ سوچتا ہے شادی کے بعد کہ مجھے کوئی ابو کہنے والا پیدا ہو جائے. ہر عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری گود رحمتوں سے بھر جائے، اور اگر اس میں تاخیر ہو رہی ہو اولاد کے آنے میں تو خود بھی دعائیں کرتی ہیں اور دوسروں سے دعاؤں کی درخواستیں ماں باپ کرتے ہیں. اور پھر اس کے لیے آدمی یہ سوچتا ہے، عورت یہ سوچتی ہے کہ مجھے بچہ ہو گیا تو میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے فلاں عمل کروں گا، فلاں کام کروں گا، فلاں کو میں اتنی سخاوت کروں گا. یہ ساری تمنائیں ایک اولاد کے حصول کی غرض سے ہوتی ہے. جب اللہ اولاد عطا فرما دیتے ہیں تو پھر جب ایک مرد و عورت ماں باپ بن جاتے ہیں پھر ان کی ذمہ داری دوہری بن جاتی ہے. اولاد کا یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قبضے میں رکھا ہے.
یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جسے چاہتے ہیں لڑکیاں عطا فرماتے ہیں، ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جسے چاہتے ہیں لڑکے عطا فرماتے ہیں، اور اللہ جسے چاہتے ہیں یزوجہم ذکرانا واناثا، لڑکے لڑکیاں دونوں عطا فرماتے ہیں، او یجعلہ عقیما، اللہ جسے چاہتے ہیں بانجھ بنا دیتے ہیں، پھر دنیا کی کوئی طاقت انہیں اولاد نہیں عطا کر سکتی ہے۔ یہ اللہ کے قدرت میں ہے، یہ اللہ کے قبضے میں ہے۔ اللہ کے واسطے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے نوازا ہے، وہ اپنے اللہ کے سامنے شکریہ کے لیے، شکریہ ادا کرنے کے لیے ان نعمتوں کی قدر کرے، بچوں کی قدر کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ان بچوں کی تربیت کرنے کا سبق دیا ہے، جس طرح بتلایا ہے کہ بچوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے، وہ معاملہ اختیار کیا جائے تاکہ یہ نعمت بڑی ہونے کے بعد ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ قرآن کریم نے جس کو کہا ہے، دعا سکھائی ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہماری بیویوں کو اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا۔ یہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صحیح بخاری میں کتاب التفسیر میں اس آیت پر بحث کرتے ہوئے بہت بڑے محقق، بہت بڑے ولی، بہت بڑے محدث حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ کب اولاد ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ فرمایا جب اولاد میں دین پیدا ہو جائے تو وہ اولاد ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے۔ اور آگے حضرت یہ فرماتے ہیں، اس لیے کہ دین کے مل جانے پر جتنی ٹھنڈک حاصل ہو سکتی ہے، دنیا کی کسی اور نعمت میں وہ ٹھنڈک نہیں حاصل ہو پاتی۔ معلوم ہوا اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے کے لیے انہیں دیندار بنانا پڑے گا، انہیں اچھے اخلاق والا بنانا پڑے گا۔ حدیث پاک میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے کھلونے لاتے ہیں، ماں باپ اپنے بچوں کے لیے گھر کا انتظام کرتے ہیں، ماں باپ اپنے بچوں کے لیے بچھونے کا انتظام کرتے ہیں، ماں باپ اپنے بچوں کے رہنے سہنے کا اور دوا علاج کا انتظام کرتے ہیں۔ ماں باپ جتنے ہدیے اپنی اولاد کو دے سکتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ قیمتی اور سب سے زیادہ اچھا ہدیہ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ یہ کہ ماں باپ اپنے بچوں کو اچھے اخلاق سکھائیں۔ اس سے بڑھ کر کوئی ہدیہ نہیں ہو سکتا۔ بچوں کی تربیت ماں باپ کے ذمے ہے۔ شریعت مطہرہ نے اس کے قوانین بتلائے، یہ بتلایا کہ بچہ پیدا ہو ان کا اچھے نام کا انتخاب کیا جائے، جب یہ بڑا ہونے لگے اور زبان سے کچھ بولنے کے قابل بنے تو سب سے پہلے اللہ کا نام سکھایا جائے، پھر کچھ آگے بڑھے انہیں قرآن کریم کی تعلیم دی جائے، پھر جب وہ بڑا ہو جائے، بالغ بن جائے، جوان ہو جائے تو نیک لڑکی تلاش کر کے اس کے ساتھ اس کا نکاح کروایا جائے۔ لیکن بالکل بنیاد ہمارے لیے جو ضروری ہے وہ یہ کہ بچپن میں بچوں کو صحیح تربیت اس طرح کی جائے کہ ان کو دیندار بنانا ہو یا اخلاق دینا ہو تو بنیادی طور پر انہیں مکتب سے وابستہ کرنا پڑے گا، قرآن کی تعلیم سے وابستہ کرنا پڑے گا۔ اور ایک بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو وہ گیلی لکڑی کے مانند ہوتا ہے، گیلی لکڑی کو جدھر موڑا جائے وہ ادھر مڑتی ہے، اور جب وہ بڑی سخت ہو جائے، لڑکا جب بڑا ہوتا ہے وہ سخت ہو جاتا ہے، پھر اسے موڑ کر اچھے اخلاق کی تعلیم دینے کی کوشش کرو گے تو جیسے لکڑی ٹوٹ جاتی ہے وہ بھی اچھی تعلیم کو قبول نہیں کر پائے گا۔ بچپن میں بچے کا دل بالکل صاف ہوتا ہے، صاف ستھرا ہوتا ہے، اس تختی پر جو لکھ دیا جائے بڑھاپے تک وہ برقرار رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچپن میں جو تعلیم مکتب میں دی جاتی ہے تو بڑے ہونے کے بعد بھی بڑھاپے میں بھی وہ یاد کرتے ہیں کہ ہم جب چھوٹے تھے تو ہمارے استاد نے اس طرح ہم کو نماز سکھائی تھی، ہمارے استاد نے اس طرح ہم کو کلمہ سکھایا تھا، ہمارے استاد نے اس طرح ہم کو ماں باپ کے ساتھ رہنا سکھایا۔ اور یاد رکھنا میرے بھائیوں، اگر بچپن میں یہ بچے دینی تعلیم سے کورے رہے، دور رہے تو یاد رکھنا بڑے ہونے کے بعد وہ اپنے ماں باپ کو نہیں پہچان پائیں گے، انہیں نہیں پتا ہوگا کہ ماں کا احترام کیا ہوتا ہے، باپ کی عظمت کیا ہوتی ہے۔
انہیں دین سے وابستہ کرنا یہ ہمارے لیے بنیادی ضرورت ہے، شرط ہے۔ اور اس میں عرض کروں، اور یہ بات غلط نہیں ہے کہ بچہ تربیت گاہ میں جب پہنچتا ہے، مکتب میں جب پہنچتا ہے، وہ دوسرے نمبر کا مدرسہ ہے۔ پہلے نمبر کا مدرسہ ماں باپ کا گھر ہے، پہلے نمبر کا مدرسہ ماں کی گود ہے، باپ کی شفقت ہے، باپ کے ساتھ رہنا سہنا، یہ پہلے نمبر کا مدرسہ۔ ابھی چند دنوں پہلے کی بات میں سناتا ہوں، ایک چھوٹے بچے کو لے کر میرے گھر پہ کچھ لوگ آئے تھے جو ابھی بولنا سیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے بارے میں مجھے شکایت کرتے ہوئے کہہ رہے تھے یہ ضد بہت کرتا ہے، یہ طوفان بہت کرتا ہے۔ ان شکایتوں میں انہوں نے ایک شکایت یہ کی کہ یہ بڑی خطرناک اور خبیث قسم کی یہ گالیاں بولتا ہے۔ تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ کے گاؤں میں مکتب میں گالیاں سکھاتے ہیں یا اسکول میں گالیاں سکھائی جاتی ہے؟ کہاں گالیاں سیکھا؟ کہا ہم لوگ بولتے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ چھوڑ دو گالیاں بولنا، آپ کی جو کچھ نقل و حرکت ہوگی، ماں باپ جو کچھ کام کریں گے وہی کام بچے اختیار کریں گے۔ اگر ماں باپ کی زبان پر اللہ کا نام ہوگا، سبحان اللہ ہوگا، الحمدللہ ہوگا، اٹھتے بیٹھتے دعاؤں کا نظام ہوگا، کھانے سے پہلے دعاؤں کا نظام ہوگا، کھانے کے بعد کی دعاؤں کا نظام، سوتے وقت اللہ کا ذکر کر کے سونے کا نظام، اور اٹھتے وقت دعا پڑھنے کا اہتمام ہوگا، تو اس بچے میں بچپن سے وہ دعاؤں کا اہتمام ہوگا۔ اور اگر ماں باپ کی زبان پر گالیاں ہوگی تو بچپن سے یہ گالیاں سیکھے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا آخر میں کہ یہ مضمون میں کیوں ذکر کرتا ہوں، ورنہ عموماً بچوں کی تربیت کے بیان جلسوں میں ہوتے ہیں، جب مکتب کے جلسے ہوتے ہیں تو وہاں بیان کیے جاتے ہیں۔ میں نے خاص سوچ کے ساتھ اس مضمون کو آپ کے سامنے چھیڑا ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ماں جب ارادہ کر لیتی ہے اور ایک باپ جب ارادہ کر لیتا ہے کہ میرا بچہ کسی کام کا بن جائے، اور اس کے لیے جب دعائیں کی جاتی ہے، سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں نابینا ہو چکے تھے، ان کی آنکھیں نہیں رہی اور کام کرنا آنکھوں نے بند کر دیا۔ ان کی والدہ بڑی زاہدہ، بڑی متقیہ، بڑی پرہیزگار، تو انہوں نے دعا مانگی، اے اللہ اپنی قدرت سے میرے بچے کو بینائی عطا فرما، اپنی قدرت سے میرے بچے کو دیکھنے کی طاقت عطا فرما۔ یہ دعا کرتی رہی، دعا کرتے کرتے آنکھ لگ گئی، اللہ نے یہ انتظام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں نظر آئے اور حضرت ابراہیم کہہ رہے، اے اللہ کی بندی، اللہ نے تیرے بیٹے کو آنکھیں عطا فرما دی ہے۔ جب آنکھ کھلی نیند سے اور اپنے بچے امام بخاری کو دیکھا تو وہ دیکھتے ہو گئے تھے۔ ماں باپ کی دعائیں کام کرتی ہے، اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں آپ بزرگوں سے دعاؤں کی درخواست بعد میں کریں، سب سے پہلے آپ اپنی اولاد کے لیے دعائیں کریں۔ آپ کی دعا سب سے زیادہ قبول ہوگی اپنی اولاد کے بارے میں۔ ہم دعا کریں اپنے بچوں کے بارے میں، ہم دعا کریں، ہم تربیت کا انتظام کریں، ہم ان کے سامنے اچھی چیزیں بولیں، ہم دعاؤں کا اہتمام کریں، یہ تربیت ہوتی رہے گی۔ تو ایک ماں جب ارادہ کرتی ہے، امام بخاری کے لیے یہ دعا کتنی اثر کر گئی، میں آپ کو سناؤں۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے التاریخ الکبیر۔ امام بخاری کے حالات میں لکھا ہے، امام بخاری نے یہ کتاب دن میں نہیں لکھی، رات میں، اور رات میں فانوس جلا کر نہیں، دیا جلا کر نہیں، رات میں چاند کی روشنی میں بیٹھ کر یہ کتاب لکھی۔ میں جب پڑھتا تھا اور میں نے اپنے استاد سے یہ واقعہ سنا پہلی مرتبہ، تو میں نے 14ویں رات کی چاندنی میں بیٹھ کر کچھ لکھنے کا ارادہ کیا، میں ایک لائن نہیں لکھ پایا۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کی دعاؤں کے نتیجے میں امام بخاری کو وہ آنکھ کی روشنی عطا فرمائی کہ چاند کی روشنی میں بیٹھ کر پوری ایک کتاب امام بخاری نے لکھی۔ ماؤں کی دعا، باپ کی دعا اپنی اولاد کے بارے میں بڑی اثر رکھتی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ماں باپ جب ارادہ کر لے کہ بچہ کسی قابل بن جائے تو اللہ یقیناً مدد فرمائیں گے۔ مدینہ منورہ میں ایک شخص تھے جن کا نام تھا فروخ، وہ مجاہد فی سبیل اللہ تھے، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے تھے، اور یہ ایک مرتبہ اپنی بیوی کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے۔ فروخ ایک رقم دے رہے تھے، بڑی لمبی رقم، کہا یہ رقم اپنے پاس رکھو، میں جا رہا ہوں جہاد کے لیے اور پتہ نہیں اب کب لوٹوں گا،
لوٹ پایا یا نہیں لوٹ پایا، ہو سکتا ہے میں شہید ہو جاؤں، اگر شہید ہو گیا تو قیامت میں ملاقات ہوگی، اور اگر زندہ رہا تو میں لوٹ کر آؤں گا، اللہ سے امید ہے اللہ تعالیٰ ملاقات کروائیں گے۔ یہ جو فروخ جہاد کے لیے جا رہے ہیں، اس وقت بیوی حاملہ ہے، اور فروخ نے اپنی بیوی کو رقم دیتے ہوئے یہ کہا پیدا ہونے والے بچے کا خیال رکھنا، یہ کہہ کر فروخ روانہ ہو گئے، اور ادھر بچے کی ولادت ہوئی۔ ماں نے اس بچے کا نام رکھا ربیعہ، دنیا علم میں ان کو ربیعۃ الرائے کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ ربیعہ بچے کا نام ہو گیا، والد جہاد کے لیے تشریف لے گئے، 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 10 سال گزر گئے، 20 سال، 27 سال گزر گئے، اور اس کے بعد فروخ لوٹ کر مدینہ آ رہے ہیں۔ ادھر بچہ ربیعہ جوان ہو چکا ہے، اور والد گرامی شام کے وقت مدینہ آئے۔ فروخ مسجد نبوی میں مغرب کی نماز ادا کی، اور اس کے بعد ایک انداز لگایا کہ میرا گھر کدھر تھا۔ 27 سال گزر چکے تھے، مدینے کا نقشہ بدل چکا تھا، اور اب تلاش کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ کہاں جائیں، کہاں تلاش کریں گھر کو۔ ایک اندازہ لگایا کہ جب میں مسجد نبوی سے نکلتا تھا، فلاں گلی میں جاتا تھا، فلاں جگہ میں مڑتا تھا، وہاں میرا مکان تھا۔ یہ اندازہ لگاتے 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 اپنے گھر کے قریب پہنچ گئے، وہاں کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر انداز لگایا کہ شاید یہ میرا ہی گھر ہے، تو گھر کے اندر گئے۔ گھر میں ایک نوجوان لڑکا بیٹھا ہوا ہے، اور وہ اس بوڑھے میاں کو آتے ہوئے کہتا ہے کہ بڑے میاں آپ کو شرم نہیں آتی، بغیر اجازت کے آپ ہمارے گھر میں گھس آئے، کس کو کہہ کر آپ آئے ہیں، کس کی اجازت لے کر آئے ہیں؟ اور وہ بڑے میاں یہ کہتے ہیں یہ میرا گھر ہے، تو یہاں میرے گھر میں کیوں بیٹھا ہے؟ اور پیچھے عورت یہ ساری بات سن رہی ہے۔ عورت نے آواز دی کہ بیٹا اس آواز کو میں پہچانتا ہوں، یہ کوئی اور نہیں ہے، 27 سال پہلے جو تیرا باپ جہاد میں گیا تھا وہ لوٹ کر آیا ہے۔ 27 سال کے بعد ملاقات ہو رہی ہے۔ جب یہ باپ گئے تھے تو بیٹے نے باپ کو نہیں دیکھا تھا، باپ نے بیٹے کو نہیں دیکھا تھا، اب تو دونوں گلے لگ گئے، ایک دوسرے کو مل کر رونے لگے، ایک دوسرے سے مل کر محبت کرنے لگے، پیار کرنے لگے۔ اور پھر یہ فروخ اپنے گھر میں پہنچے، اپنی بیوی کے پاس بیٹھے، رات کا وقت تھا، اور عشاء کی نماز کے بعد میاں بیوی نے بات چیت شروع کی۔ 27 سال کے بعد ملاقات ہوئی تھی، ایسی باتوں میں لگ گئی کہ فجر کا وقت ہو چکا، اور اب فجر کے قریب قریب فروخ نے اپنی بیوی سے کہا کہ بیگم میں تمہیں ایک لمبی رقم دے کر گیا تھا، تم نے کیا کیا؟ کیا تم اس کا حساب مجھے دے سکتی ہو؟ کہا بالکل آپ کو آپ کا حساب دے دیا جائے گا، آپ ایک کام کرو، پہلے فجر کی نماز مسجد نبوی میں ادا کرو، اور اس کے بعد آؤ، اور اس کے بعد میں آپ کو سارا حساب دے دوں گی کہ میں نے آپ کا پیسہ کہاں خرچ کیا اور کس کام میں لگایا، کس طرح خرچ کیا، ایک ایک پائی کا حساب ہم دے دیں گے۔ فروخ جب نکلے مسجد نبوی میں پہنچے، مسجد نبوی بھری ہوئی تھی، جب امام نے سلام پھیر دیا تو مسجد نبوی میں بیچ میں ایک تخت لگایا گیا، اور فروخ پیچھے بیٹھے بیٹھے یہ دیکھ رہے ہیں کہ امامہ باندھا ہوا اور اچھا لباس پہنا ہوا ایک نوجوان اس مسند کے اوپر جلوہ افروز ہوتا ہے، بیٹھتا ہے، اور ہزاروں لوگ اس کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ اللہ کے نبی کی حدیث بیان کر رہا ہے، اور لوگ اس کی حدیثوں کو لے رہے ہیں۔ فروخ پیچھے بیٹھے ہیں، پہچان نہیں پائے کہ یہ کون ہے، تو اپنے بازو میں ایک آدمی کو پوچھا کہ یہ کون نوجوان ہے جو میرے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بیان کر رہا ہے؟ تو وہ بازو والے نے کہا آپ مدینے کے رہنے والے نہیں ہیں؟ الست من اہل المدینہ، کیا آپ مدینے کے رہنے والے نہیں ہیں؟ مدینے کے ہو اور ان کو نہیں پہچانتے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کہا بھائی میں نہیں پہچانتا ہوں، ذرا اللہ کے واسطے یہ بتا دو کہ یہ کون ہے، یہ کس کا لڑکا ہے؟ جواب دیا یہ فروخ ہے، اور یہ فروخ نے یہ ربیعۃ الرائے ہے، اور ان کے والد فروخ ہیں جو 27 سال سے جہاد میں گئے ہیں، اب تک نہیں لوٹے۔ فروخ سن رہے ہیں، وہ کہنے والا پہچانتا نہیں تھا۔ فروخ مارے خوشی کے اچھل رہے ہیں، اچھا یہ میرا بیٹا ہے جو مسجد پر بیٹھ کر، مسجد نبوی میں بیٹھ کر، مسجد نبوی میں حدیث پڑھانا یہ کوئی معمولی شرف کی بات نہیں۔ ہمارے اکابرین میں اور علماء میں شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا
کہ 18 سال روضہ اقدس کے پاس بیٹھ کر آپ نے حدیث کا درس دیا. ہم لوگ جب حدیث پڑھاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی، حضور یہ بات ارشاد فرماتے ہیں. امام مدنی حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی جب وہ حدیث پڑھاتے تھے اور یہ کہنا ہو کہ حضور یہ فرماتے ہیں تو حضور نہیں فرماتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے کہ حضور نے فرمایا، یہ کہتے تھے اس قبر والے کا یہ حکم ہے. قال صاحب هذا القبر کذا، اس قبر والے نے یہ بات ارشاد فرمائی. یہ شرف حضرت حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کو ملا. بڑی محنتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا تھا. تو یہ ربیعۃ الرائے مسجد نبوی میں بیٹھ کر وہاں مسند لگایا گیا، ہزاروں لوگوں کو حدیث پڑھاتے تھے. اور ان کے والد فروخ خوش ہو رہے ہیں، اور جب یہ بیان ختم ہوا، حدیث کا درس ختم ہوا، گھر پر پہنچے، آنکھیں اشک بار تھی، آنکھوں میں آنسو چھائے ہوئے تھے. گھر کے دروازے کو دستک دی. بیوی نے جب دروازہ کھولا اور بیوی یہ کہنے لگی آپ کی رقم کا حساب میں دینے کے لیے تیار ہوں، تو فروخ نے کہا میں نے حساب لے لیا ہے، مجھے حساب کی ضرورت نہیں، میں مسجد نبوی میں وہ حساب دیکھ کر آیا ہوں کہ میرا بیٹا مسجد پر بیٹھ کر حدیث پاک پڑھا رہا ہے. مجھے یقین ہو گیا کہ تو نے میرے بچے کی تربیت میں اس رقم کو خرچ کیا. تو بیوی یہ کہنے لگی جتنا پیسہ آپ نے دیا تھا، جتنی رقم آپ نے دی تھی، آپ کا بچہ پڑھتا گیا اور اس نے یہ کہا مجھے فلاں جگہ جا کر علم حاصل کرنا ہے، میں نے اس کے پیچھے وہ رقم خرچ کی. میرے بھائیوں، جب پیسے کو خرچ کیا جائے صحیح کام میں، اولاد کی تربیت میں، یقیناً اولاد بڑی ہو کر ہمارے لیے فرما بردار بنے گی، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی. اور ہمارے اکابرین جتنے بڑے بنے ہیں انہوں نے سفر کیا ہے، ان کے پیچھے جو کچھ پیسے خرچ کیے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی اسماعیل یہ بھی محدث تھے. ان کا جب انتقال ہو رہا تھا تو ایک لمبی رقم چھوڑ کر انتقال کیے تھے، بڑی لمبی رقم چھوڑ کر انتقال کیے تھے. لیکن ساتھ میں یہ بیان کرتے تھے امام بخاری کے والد کہ میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں یہ پورا جتنا سرمایہ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں اس میں ایک پیسہ، ایک درہم حرام کا نہیں، شک شبے والا بھی نہیں، سب حلال. اس رقم سے امام بخاری کی تربیت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے سید المحدثین امام بخاری جیسا فرد تیار کیا. حلال و طیب مال سے ان کی پرورش ہوئی. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خیر ان کے واقعات بڑے لمبے ہیں، میں کسی موقع پر ذکر کروں گا آپ کے سامنے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فروخ کے بیٹے ربیعۃ الرائے کو تیار کرنے میں، محدث بنانے میں، حدیث کا امام بنانے میں، فقہ کا امام بنانے میں اگر کسی کی قربانی ہے تو باپ تو جہاد میں گئے تھے، ان کی ماں نے ان کی تربیت کی. میں میرے بھائیوں خاص طور پر یہ بات آپ کے سامنے اس لیے ذکر کر رہا ہوں، میں آخری بات کہنے کی طرف جا رہا ہوں کہ یہ مضمون میں نے کیوں آپ کے سامنے ذکر کیا. ایک لمبے زمانے سے ہمارے بچے مکتب سے دور ہو چکے ہیں، کافی وقت ہو چکا. ہاں یقیناً کئی جگہوں پر تعلیم ہوتی ہوگی، لیکن ایک کافی عرصہ ایسا گزرا کہ جس میں مدرسے بند رہے اور بچے مکتب سے دور رہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بچے ان پریشانیوں میں بالکل منقطع ہو جائیں مکتب سے اور قرآن کی تعلیم سے. یاد رکھنا، ایک ہمارے اکابرین یہ کہا کرتے تھے ایک دن کی غیر حاضری 40 دن تک نقصان پہنچاتی ہے. ان بچوں نے کئی مہینوں کی غیر حاضری کر دی ہے. اس لیے میرے بھائیوں اب بھی وقت ہے. اگر ہمارے پاس یہ معاملات ہے، یہ حادثات ہے کہ ہمارے بچے مکتب نہیں جا پا رہے ہیں، ہو سکتا ہے مکتب جاتے ہوں، اللہ کرے کہ یہ سارا نظام درست ہو جائے. لیکن اگر آگے بھی ایسے حالات آئیں کہ مکتب میں بچہ نہ جانے لگے، تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، تو اللہ کے واسطے گھر گھر کو مکتب بنا دینا، لیکن بچوں کو قرآنی تعلیم سے دور مت ہونے دینا. یہ ہمارا مستقبل ہے، یہ ہمارا سرمایہ ہے، یہ ہمارا فیوچر ہے. آج اگر یہ منقطع ہو گئے تو آنے والی نسلیں قرآن سے بالکل کٹ جائے گی.
اس لیے اللہ کے واسطے ان بچوں کو قرآن کی تعلیم سے دور مت ہونے دینا، مکتب کی تعلیم سے دور مت ہونے دینا۔ یہ مکتب کی تعلیم یہ بنیاد ہے، یہ اگر مضبوط رہی تو بڑھاپے تک یہ مضبوط رہے گا۔ جب آدمی کوئی مکان تعمیر کرتا ہے تو آپ نے وہ معمار کو دیکھا ہوگا کہ وہ جب فاؤنڈیشن تیار کرتا ہے، بنیاد تیار کرتا ہے، تو اس کے پیچھے کافی محنت لگتی ہے اور اس میں بہت محنت اور بڑا مال اس کے اندر رکھا جاتا ہے، بڑی سیمنٹ کا استعمال ہوتا ہے، سلیے کا استعمال ہوتا ہے اور بالکل اس کو ہموار کر دیا جاتا ہے۔ خشت اول چون نہد معمار کج تا سریا می روت دیوار کج۔ جب کوئی معمار عمارت بنانے والا پہلی اینٹ اگر ٹیڑھی رکھے گا تو دیوار قائم نہیں ہو پائے گی، اور اگر قائم ہو کر آسمان تک پہنچ جائے تب بھی وہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہی رہے گی۔ یہ ہمارے بچوں کا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ بچے ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ اس کی قدر آپ ان سے پوچھئے جو اولاد سے محروم۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک مرد مومن، اللہ تعالیٰ ہر مومن عورت کی گود کو اپنی رحمت سے بھر دے۔ جو بے اولاد ہے اللہ ان کو اولاد نصیب فرمائے۔ ایک اردو کے شاعر نے بہت اچھا شعر بہت آسان لفظوں میں کہا ہے کہ جہاں آنگن میں کھیلنے بچے نہیں آتے، جہاں آنگن میں کھیلنے بچے نہیں آتے، لگتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ بہت کام کی چیز ہے۔ تو اولاد اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بنیادی اینٹ اگر ٹیڑھی ہو گئی دیوار ٹیڑھی ہو جائے گی۔ ہمارے بچوں کی یہ بنیادی تعلیم، مکتب کی تعلیم، یہ بنیادی اینٹ ہے، کہیں یہ ٹیڑھی نہ ہو جائے، کہیں یہ کمزور نہ رہ جائے۔ میرے بھائیوں، بڑے ہونے کے بعد دارالعلوم میں بچہ پہنچتا ہے، باقی علوم حاصل کرتا ہے، وہ ہر ایک کے لیے فرض نہیں ہے، لیکن مکتب میں جو احکام سکھائے جاتے ہیں، جو باتیں سکھائی جاتی ہیں، وہ زندگی بھر کے لیے سکھائی جاتی ہے، وہ ہر ایک کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ قرآن کا سیکھنا، قرآن کا پڑھنا اور ان بنیادی چیزوں کا حاصل کرنا یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے اس کو یہ نہیں سوچ سکتے ہیں کہ چلو ابھی مدرسہ بند ہے یا ابھی لاک ڈاؤن ہے یا ابھی چند دنوں کے لیے یہ مسئلہ ہوا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی انہیں دور نہ کیا جائے، روزانہ کا ایک معمول بنا لیا جائے۔ ہمیں خود آتا ہے، ہم خود پڑھائیں اپنے بچوں کو، نہیں آتا ہے ہم اپنے علماء سے ملاقات کریں، انہیں منت سماجت کریں کہ وہ وقت فارغ کریں ہمارے بچوں کے لیے، کچھ وقت فارغ کر کے کچھ چیزیں وہ سکھا دیا کرے۔ اللہ کے واسطے ان بچوں کا خیال رکھنا، ان بچوں کا خیال رکھنا، کہیں یہ منقطع نہ ہو جائے، کہیں یہ دور نہ ہو جائے، ورنہ آنے والی نسلوں میں بڑی پریشانیاں۔ انہیں مسجد کے کاموں سے آباد کیا جائے، انہیں مسجد کے کاموں سے باخبر کیا جائے، ان بچوں کو مسجد میں لایا جائے، ان بچوں کو نماز میں حاضر کیا جائے۔ اگر یہ بچے مسجد میں آ کر شرارت کرتے ہیں، ان کی شرارت کو برداشت کر لیا جائے، لیکن اللہ کے واسطے ان کاموں سے ان کو دور نہ کیا جائے۔ مجھے یاد ہے مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی نور اللہ مرقدہ، یہ بڑے ہیں، ان کو بڑا کہنا یہ کوئی بات ہی نہیں، ان کا تعارف سب پہچانتے ہیں مولانا کو۔ حضرت جب فلاح دارین میں محتمم تھے اور بڑے بڑے اساتذہ ان کے پاس پڑھے ہوئے سامنے بہت ادب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک بچہ داخلے کے لیے آیا جس کی عمر 10-11 برس کی ہوگی، وہ بڑے بڑے لوگ سامنے ادب کے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ بچہ سیدھا آ کر مولانا عبداللہ صاحب کے گدی پر بازو میں آ کر بیٹھ گیا، اور وہ سارے لوگ پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ بچہ کون ہے جو اتنے بڑے آدمی کے بغل میں جا کر بیٹھ گیا۔ اور مولانا عبداللہ صاحب ان علماء کے جذبات کو سمجھ رہے تھے۔ مولانا نے ان علماء کو یہ کہا کہ اللہ کے واسطے غصے کی نظر سے اس بچے کو مت دیکھو، یہ بچہ ابھی جانتا نہیں ہے کہ یہاں کے آداب کیا ہے، چند دنوں یہاں رہے گا تو اسے پتا چلے گا، یہاں کا ماحول اسے ملے گا، یہاں کی تربیت اسے ملے گی تو اسے پتا چلے گا کہ کہاں بیٹھنا چاہیے کہاں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ہمارے بچے اگر مسجد میں آتے ہیں اور وہ آج مسجد کے آداب سے بے خبر ہیں، یہ بڑے ہو جائیں گے تو پھر ان کو پتا چلے گا کہ مسجد میں ادب کے ساتھ آنا چاہیے، احترام کے ساتھ آنا چاہیے۔ لیکن اگر بچپن سے منقطع ہو گئے تو پھر بڑھاپے تک یاد رہے گا کہ ہمیں تو ڈانٹ کر نکال دیا گیا تھا مسجد سے، اب نہیں جانا ہے۔ میرے بھائیوں، اولاد کی صحیح تربیت کرو، اللہ رب العزت ہمیں اولاد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اولاد کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخر میں یہ بات کہتا ہوں، ہمارے اکابرین میں جتنے لوگ بڑے ہوئے ہیں، جتنے لوگ بڑے بنے ہیں،
ان بڑوں کے پیچھے ان کے ماں باپ کا ہاتھ رہا ہے، اور ان کے ماں باپ کی آہ سحر خیزی یعنی راتوں میں بیدار ہو کر دعاؤں نے رنگ پیدا کیا ہے۔ آپ کو اگر شک ہو اور یقین نہ آ رہا ہو، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آپ بیتی کا مطالعہ کیجئے۔ حضرت نے اپنے پورے بچپن کو اس میں ذکر کیا ہے کہ میرے ماں باپ نے میری کیسے تربیت کی۔ میرے بھائیوں، یہ ایک لمبی داستان ہے، لمبا مضمون ہے۔ اللہ رب العزت ہماری اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائیں، ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اپنی اولاد کو اللہ کی بڑی نعمت سمجھیں، اور لمحہ لمحہ اللہ تعالی ہمیں ان کی قدر کرنے کی اور ان کی تربیت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ عید و آزمن و از جملہ جہاں آمین بعد، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔